محسن بھائی، ہم شروعات کرتے ہیں تکبر سے۔ بہت سے لوگ جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو ان میں تکبر آ جاتا ہے، بہت سے لوگوں کے پاس فیم آتا ہے تو ان میں تکبر آ جاتا ہے۔ یہ تکبر ہمارے اندر آتا کیوں ہے؟ یہ شیطان ڈال رہا ہے ہمارے اندر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید واما بنعمت ربک فحدث، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ لفظ تکبر جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان میں بڑھاوا، دکھاوا اور انسان کے اندر خوش نمائی یا خود نمائی کا پیدا ہو جانا، چاہے مال کی صورت میں، چاہے شہرت کی صورت میں، چاہے حسن کی صورت میں، یا پھر انسان کے کردار کی صورت میں، یہ چند جو ہے خصوصیات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان میں خود نمائی، بڑھاوا یا پھر دکھاوا آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو سخت ناپسند فرمایا، اور یہاں تک کہ آپ نے جو ابلیس کی مثال دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے ابلیس کو سجدہ کرو، تو اس کا یہی بات تھا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں فرشتوں کو فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے کہ جو میں جانتا ہوں، کہ پورے کائنات کے اسماء کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے۔ ابلیس اسی بات پہ ہوا کہ یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں گا؟ اور ابلیس کا مقام یہ تھا، میں مثال دیتا ہوں، وہ فرشتوں کا سردار تھا، پھر زمین اور آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، یعنی اتنا عبادت گزار تھا ابلیس۔ لیکن راندِ درگاہ کیوں ہوا؟ اللہ کی بارگاہ میں وہ ذلت کیوں پائی؟ ایک کام کیا تھا، وہ کام کیا تھا؟ تکبر کیا تھا، یعنی اپنے آپ کو بڑھاوا دے کر دوسرے کو کمتر جانا تھا۔ جب انسان اپنے آپ کو بڑھاوا دے کر یا اپنی خودنمائی پیش کر کے دوسرے کو کمتر جانتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ کمتر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی مثال لے لیجیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے من قانا قلبہ ہو، جس کے دل میں رائی، ایک دانہ ہوتا ہے، ایک دانہ رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ استغفر اللہ۔ اب آپ سوچیں، داخل یعنی جنت میں جانا تو الگ بات ہے، وہ دور سے جنت کو دیکھ پائے گا تو الگ بات ہے، لیکن وہ داخل تک نہیں ہو سکتا۔ اور اب آپ اس کو دیکھیں، ہم میں آتا کیوں؟ آپ نے سوال کیا۔ اصل میں ہوتا یہ کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ جو کام کیا یہ میں نے خود کیا ہے، اللہ کی رحمت یا اللہ کی مدد شامل نہیں تھی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال ہے، دولت ہو سکتی، تو پھر وہ اس بات کو سوچتا ہے کہ اب یہ جو میرے پاس ہے یہ کسی اور کے پاس ہو نہیں سکتا، تو اس بات پر بھی وہ فخر کرنے لگتا ہے۔ اور پھر وہ بھول جاتا ہے کہ جب تمہیں اللہ نے حسن دیا ہے تو بڑھاپا بھی تم پر آنا ہے، جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو مال خرچ بھی ہونا ہے، جب تمہیں اللہ نے طاقت دی تو تمہیں کمزوری بھی آنی ہے۔ پھر جب انسان یہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جب بندہ تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا اس پر یعنی کہ غضبناک ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، اور جو میری چادر کو کھینچتا ہے میں اس کی گردن توڑ دیا کرتا ہوں۔ اچھا محسن بھائی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک رائی کے برابر بھی کسی کے دل میں تکبر آ جائے، تو یہاں تو سبھی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے تکبر ہے۔ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کی بات کریں، کسی کے پاس تھوڑا سا پیسہ، اس کے پاس ایک رکشہ ہے، دوسرے کے پاس ٹھیلا ہے، تو وہ بھی تکبر میں آتا ہے کہ میرے پاس تو رکشہ ہے، تو تکبر تو اس کے اندر بھی آ ہی جاتا ہے۔ بالکل، تو پھر جنت میں کیسے جائیں گے سارے؟ بڑا اچھا سوال کہ جنت میں کیسے جائیں گے۔ دیکھیں، بات یہی تو ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے، جو بات سوچنی ہے اللہ، کہ اللہ کی طرف سے رب نے دیا۔ مثال طور پہ اگر آپ کو گدھا گاڑی کسی کو دے دیے تو رب نے تمہیں اس کام پہ لگایا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قوت دے دی۔ اگر چاہتا تو تمہیں محتاج پیدا کرتا ہے، اگر رب چاہتا تمہیں انسانی بندر بنا دیتا، تمہیں طاقت تھی؟ اللہ چاہتا تمہیں گدھا بنایا، تمہیں طاقت تھی کہ انسان بن جاتے؟ اللہ کا شکر ہے تمہیں انسان بنایا، پھر انسانوں میں بھی تمہیں کوئی بھنگی تو نہیں بنا دیا۔ رب نے تمہیں اشرف المخلوقات، انسان برابر ہے، انسان چاہے بھنگی ہو یا کوئی بھنگی بھی ہے تو وہ اپنا کام کر رہا ہے، تو اب سب برابر ہے، لیکن تمہیں بھی رب نے درجہ دیا نا، کسی کو حقیر مت جانو۔ اگر وہ صفائی کرنے والا ہے اس کو حقیر مت جانو، رب نے اس کو کام دیا ہے۔ اگر گاڑی دے دی تم اسے اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھو۔ تو بات اتنی سی کہ جو بھی بندہ تھوڑا سا تکبر، جو یہ حدیث میں آیا، اس سے مراد یہ کہ آپ تھوڑے سے تکبر سے ہی بچیے کہ جنت نہیں ملتی، جو زیادہ کرتا ہو اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ چیز بھی بڑی ہمارے اندر آ جاتی ہے، سبھی کے اندر کی بات کروں گا، میں تو بڑی کھلی بات کرتا ہوں کہ ہر کسی کو میں دیکھتا ہوں، اپنی بات بھی کروں گا کہ کہیں نہ کہیں ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یار ہم اور میں کچھ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور ہر انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ جو اس کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یوں چلے جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا، ایسی 1,00,000 مثالیں ہیں کہ لوگوں نے بہت بڑی بڑی جائیدادیں بنا دی اور منٹ میں چلے گئے، اور سب بنانے کے بعد اگر آپ کو کوئی بیماری ایسی لگ جائے تو پھر آپ کو سب سمجھ آ جاتا ہے۔